ایک ایسا مذہب جس کی نہ تو کوئی شروعات ہے اور نہ ہی کوئی بانی، جسے نہ تو کسی نبی نے شروع کیا اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی کتاب نازل ہوئی، لیکن پھر بھی یہ مذہب دنیا کا تیسرا بڑا مذہب بن گیا۔ مگر کیسے؟ ایک ایسا مذہب جس میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا ہے، یعنی کسی ایک خدا کا تصور موجود ہی نہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ہندو مذہب یعنی ہندوازم کی، جسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد فالو کرتی ہے۔ ہندوازم آخر کیا ہے؟ اس مذہب کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی، اور وہ کون تھا جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی؟ یہ سب اور ہندوازم کے متعلق بہت کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، لگ بھگ 4000 سال پرانا یہ ہندو مت مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مانا جاتا ہے، جس کی ابتدا برصغیر یعنی موجودہ بھارت اور نیپال سے ہوئی۔ لیکن اس مذہب کی واضح شروعات، اس کی ارتقاء کا کوئی ایک دن یا کوئی ایک بانی نہیں ہے۔ ہندوازم ایک ایسا مذہب ہے جو آہستہ آہستہ ارتقاء پذیر ہوا۔ آج سے لگ بھگ 5000 سال پہلے موجودہ موہنجو داڑو ہڑپہ اور بھارت کے علاقوں میں انڈس ویلی سیولائزیشن کے نام سے جانی جانے والی ایک عظیم تہذیب آباد تھی۔ اس تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ سورج، دریا، سانپ، درخت اور جانور جیسی قدرتی طاقتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس مذہب یعنی ہندوازم کی جڑیں یہیں سے اسی تہذیب سے شروع ہوئیں۔ 1500 کاف میم کے بعد سینٹرل ایشیا سے آریہ قبائل برصغیر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ویدک مذہب لائے۔ ان کا یہی عقیدہ بعد میں ہندوازم کی بنیاد بنا۔ برصغیر آ کر آباد ہونے والے ان آریاؤں نے وید لکھنے شروع کر دیے اور سورج، آگ، اندرا جیسے دیوتاؤں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ویدک مذہب میں قربانیاں چڑھانے، تنتر منتر، رسومات کا بہت زیادہ عمل دخل تھا، اور پھر یوں براہمنوں یعنی پجاریوں کا مقام بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پنور جنم، کرما اور موکش جیسے تصورات پیدا ہونے لگے۔ ہندو مذہب اب صرف رسومات تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ اس میں روحانی سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے، جیسا کہ روح کیا چیز ہے، انسان کی زندگی کا مقصد آخر کیا ہے۔ اس قسم کے سوالات پر زور دیا جانے لگا۔ اپنشد نامی کتابوں نے ان روحانی سوالات پر روشنی ڈالنا شروع کر دی، جس کے بعد رامائن یعنی رام کی کہانی اور مہا بھارت یعنی ارجن اور کرشن کی جنگ جیسے رزمیہ لکھے جانے لگے، جن میں فرض، اخلاقی اصول، دیوتاؤں کی کہانیاں شامل کی گئیں، اور یوں ہندوازم کی جڑیں بڑھتے بڑھتے یہ مذہب ایک تناور درخت بن گیا۔ اس سب سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو مت کی ابتدا کسی ایک شخصیت یا پھر کسی ایک دن سے ہرگز شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ مذہب تو ہزاروں سال کے مذہبی، سماجی، ثقافتی ارتقاء سے ہوئی تھی۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہندوازم ایک ایسا ایوولوشنری ریلیجن ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ کئی نظریات کو اپنایا، یعنی ان کی تعداد دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ ہندو مت کے پیروکاروں کی تعداد اس وقت تقریباً 1.2 ارب سے زیادہ ہے۔ ان پیروکاروں کی زیادہ تعداد بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، انڈونیشیا اور فجی میں موجود ہے۔ اگر ہندو مذہب کے بنیادی عقائد کی بات کریں تو دھرم، کرما، پنور جنم اور موکش ہندوازم کے عقائد ہیں۔ یوں تو ہندوازم میں لاکھوں دیوی دیوتا ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے، لیکن چند دیوتا اور دیوی جیسا کہ بھگوان برہما، وشنو، شیو، درگا، لکشمی اور سرسوتی اہم ترین ہیں۔ وید، اپنشد، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت ہندوازم کی مقدس کتابیں ہیں۔ ہر مذہب کی طرح ہندو مذہب کے بھی کچھ مذہبی تہوار اور رسومات ہیں، جیسا کہ ہولی، دیوالی، دسہرہ اور رکشا بندھن۔ ہندوازم میں عبادت کے لیے مندر بنائے جاتے ہیں جہاں بھگوان کو رکھا جاتا ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہندوازم میں ذات پات کا تصور بھی موجود ہے، جو کہ برہمن، ویش، کشتریہ اور شودر جیسے 4 بنیادی طبقات پر مشتمل ہے۔ رام، کرشن، ہنومان، شیو، رادھا، سیتا، لکشمی وغیرہ ہندو مذہب کی اہم ترین شخصیات ہیں۔ آج ہندو مذہب بڑھتے بڑھتے دنیا کا تیسرا بڑا مذہب بن چکا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہندوازم کے متعلق بنیادی تفصیلات۔ اگر آپ ہندوازم کے متعلق مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔